بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم سورہ ہجر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور سورہ ہجر بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے ہیں اور کبھی کاہن قرار دیتے تھے۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 تا 44 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں جو بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا ہے جو ہجر کہلاتی تھیں، اور ان کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ صرف کھانے پینے اور دنیا میں مزے اڑانے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لینا، اور اسی کے لیے اس طرح لمبی لمبی خیالی امیدیں باندھتے رہنا جیسے زندگی بس یہی ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان دنیا میں رہتا ضرور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مگر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، بلکہ اسے آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کا بہترین راستہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اتارنے کی فرمائش کا جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے لیے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہو، اس کے پاس ہم فرشتے اس وقت اتارتے ہیں جب اس قوم کی نافرمانی حد سے گزر جاتی ہے اور اس فیصلے کا وقت آ جاتا ہے کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا، اور جب یہ فیصلہ کر کے فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں تو پھر اس قوم کو ایمان لانے کی مہلت نہیں ملتی، کیونکہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں انسان سے جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جس میں انسان اپنی عقل اور سمجھ کو کام میں لا کر اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کے آگے سر تسلیم خم کرے، اور اگر غیب کی ساری چیزیں دنیا میں دکھا دی جائیں تو امتحان ہی کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے، دنیا کے اور حشر کے سب امتحانوں میں ہماری مدد کرے، اور جب حشر کا میدان ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس میدان میں رب العزت اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہمیں جگہ دے دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس قرآن سے فیضیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں اس قرآن سے عشق عام کر دے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہم فیضیاب ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔